الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 14 ذوالحجۃ الحرام 1445 ہجری بمطابق 21 جون 2024 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ عرشوں کا مالک ہماری زبان پر کلمات الحق جاری فرمائے اور حق کہنے کی مالک توفیق عطا فرمائے۔ 18 ذوالحجۃ الحرام 35 ہجری مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور آپ کے حوالے سے کچھ آپ کی سیرت پاک کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا تعلق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 262 سے ہے۔ کریم مالک نے فرمایا وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس مبارک آیت کے اندر ابتدا میں پھر بعد میں جو باتیں مالک نے ارشاد فرمائی قابل غور ہے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ ذوالحج کا مہینہ اور آج 14 تاریخ ہے، 10 سے لے کر 12 کی مغرب سے پہلے تک قربانیاں کی، بے شمار لوگوں نے قربانیاں کی، لاکھوں لاکھ روپے کے جانور ایک شخص نے اللہ کی راہ میں قربان کیے، خوش دلی سے کیے، خوش اخلاقی سے کیے، اور وہ سارے کے سارے جانور ذبح کر کے وہ اپنی فریجیں تھوڑی بھری، اس نے غریبوں نے بھی کھایا، یتیموں نے بھی کھایا، حاجت مند لوگوں نے بھی کھایا، امیروں نے بھی کھایا، گویا اللہ کی راہ میں تقسیم کیا اس نے۔ تو یہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں جانوروں کو ذبح کیا، مسلمانوں کو صدقہ دیا، خیرات دی، زکوٰۃ کی صورت میں کسی غریب کی امداد کر دی۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن دل آزاری نہیں کرتے، تکلیف نہیں دیتے، احسان نہیں جتلاتے۔ دیتا تو ہر بندہ ہی ہے اپنی بساط کے مطابق، کوئی 2 4 10 5 روپے دے دیتا ہے، کوئی 100 روپیہ دے دیتا ہے، کوئی 1000 دے دیتا ہے، کوئی لاکھوں دے دیتا ہے، کوئی کروڑوں دے دیتا ہے، لیکن دینے کے بعد
نہ تو احسان جتلانا ہے نہ تکلیف دینی ہے. یہ دو باتیں قابل غور ہیں. بانٹتے ہوئے بھی تکلیف نہیں دینی، کسی کی عزت نفس کو مجروح بھی نہیں کرنا، اور نہ کسی کو تکلیف دینی ہے. اب اگر اس میں کامیاب ہو گئے، دینے میں کامیاب ہو گئے، احسان نہیں جتلایا، تکلیف نہیں دی، اب مالک فرماتا ہے کہ ان کا اجر جو ہے، انعام میرے پاس ہے. وہ انعام کیا ہے؟ یہاں فرمایا قیامت کے دن نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. جب لوگ افراتفری کے عالم میں ہوں گے، یہ پرسکون ہوں گے. فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کا ایک دن سورۃ المعارج نے کہا 50,000 سال کا دن ہے، لیکن اس دن کے اندر ان کو خوف نہیں ہوگا، یہ اس دن غمگین نہیں ہوں گے. مفسرین کے اقوال میں سے ایک قول یہ ہے، یہ آیت کریمہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 262، یہ آیت کریمہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے حق میں نازل ہوئی ہے. اب یہ دو صحابی وہ ہیں کہ جو اس آیت کریمہ کے شان نزول میں مفسرین نے ان کا ذکر کیا. عثمان غنی نے غزوہ تبوک کے موقع پر 1000 اونٹ بما ساز و سامان و پالان کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر کیے، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 دراہم پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدقے کے پیش کیے، اور کہا جان کائنات میرے مال میں سے کل مال میرے پاس 8000 دراہم ہیں، 4000 میں جان کائنات کی بارگاہ میں بطور صدقہ پیش کر رہا ہوں، اور 4000 میں نے اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے رکھ لیا ہے. کریم آقا کے لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے. الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے جس کا مفہوم پڑھ رہا ہوں. اے عبد الرحمن، جو تو نے دیا اللہ اس میں بھی برکت عطا فرمائے، جو تم نے گھر والوں کے لیے رکھا اللہ اس میں بھی برکت عطا فرمائے. تو گویا کچھ مال بچا کر کے گھر والوں کے لیے بھی رکھنا، یہ بھی شریعت کو مطلوب ہے کہ بندہ چلا جائے تو جانے کے بعد اولاد بھیکاری نہ بن جائے، اولاد در در کی ٹھوکریں کھانے والی نہ بن جائے، اولاد کسی سے سوال کرنے والی نہ بن جائے. کہ اتنا دیا اللہ کی راہ میں کہ گھر والوں کے لیے بھی بچایا، اللہ کی راہ میں بھی دیا. تو شان نزول میں ان دو ہستیوں کا ذکر مفسرین نے کیا ہے، جن میں سے میں نے ایک ہستی اور دو ہستیوں کا ذکر آپ کے سامنے کر کے سنا دیا ہے. اب کیونکہ بات کرنی ہے عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بے شمار باتیں ہیں، آپ کے بے شمار فضائل ہیں. سب سے بڑی فضیلت جو ہے وہ بھی بیان کر دیتا ہوں، اور پھر جو جتنے فضائل ان کے ہیں وہ بھی بیان کر دیتا ہوں. ایک خوبی ان کی یہ ہے کہ ابھی مسلمانوں کی تعداد 4 یا 5 ہے، چوتھے مسلمان آپ ہیں یا 5ویں ہیں. اسلام کی دعوت جب عام ہوئی ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ پر آ کر انفرادی کوشش کی، آپ کو اسلام کی دعوت دی تو آپ نے قبول کیا. چوتھے یا 5ویں شخص آپ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر کے بانی اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے، اور پھر قیامت تک کے لیے یہ سعادت آپ نے حاصل فرما لی ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اسلام کے دامن میں آئے، بانی اسلام سے وابستہ ہوئے، اور پھر اللہ کے محبوب کا قرب پایا. دوسری فضیلت ان کی یہ ہے کہ یہ صحابی ہیں، اور صحابی ہونا یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہزاروں ولی مل جائیں، لاکھوں ولی مل جائیں، کروڑوں ولی مل جائیں، ایک صحابی کی گرد راہ کو بھی نہیں چھو سکتے. ایک صحابی کی گرد راہ کو بھی نہیں چھو سکتے. تو یہ صحابی ہونا اتنا بڑا رتبہ ہے. صحابی کی ڈیفینیشن یہ ہے
رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کر کے انہوں نے اسلام قبول کیا ہو اور اسلام کی حالت میں دنیا سے گئے ہوں، یعنی اس کے بعد مرتدین میں شامل نہ ہوئے، جیسے کچھ قبائل مرتد بھی ہو گئے تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد، لیکن اسلام قبول کیا تو حضور کو دیکھا، اور جب دنیا سے گئے تو ایمان کی حالت میں گئے، تو یہ صحابی ہے۔ اور صحابی وہ ہے کہ جو قطعی جنتی ہے، ادنا صحابی ہو یا اعلیٰ رتبے کے اعتبار سے، نفس صحابیت میں تو برابر ہے، لیکن رتبے کے اعتبار سے کچھ کم کچھ زیادہ ہے۔ لیکن امیر اہل سنت دامہ اقبالہ نے کیا کہا؟ ہر صحابی نبی جنتی، ادنا ہو یا اعلیٰ ہو، رتبے کے اعتبار سے وہ جنتی ہے، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اسلام کی دولت سے مال کیا۔ ایک فضیلت عثمان غنی کی یہ ہے کہ آپ خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ خلفائے راشدین 5 ہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حسن مجتبیٰ بن علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ 5 حضرات وہ ہیں جو خلفائے راشدین کہلاتے ہیں، اور ان 5 کا زمانہ جو ہے وہ 30 سال کا دور مبارکہ ہے، اور حضور کی جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا 30 سال تک یہ خلافت راشدہ رہے گی، اور 30 سال کے بعد ملوکیت ہوگی، بادشاہت ہوگی، خلافت راشدہ کا زمانہ اختتام کو پہنچ جائے گا۔ تو آپ کی ایک فضیلت یہ کہ آپ خلفائے راشدین میں سے تیسرے خلیفہ راشد ہیں۔ ایک آپ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، وہ 10 خوش نصیب حضرات جن کو کریم آقا رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، ان 10 میں سے ایک عثمان غنی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی بہت بڑا رتبہ ہے۔ ویسے تو حضور کا ہر صحابی جنتی ہے، لیکن 10 وہ مبارک ہستیاں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جنت کی خوشخبری پانے والے 10 وہ خوش نصیب ہیں، ان میں سے ایک عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہما بھی ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ اب ایک ان کی فضیلت میں یہ بات بھی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں ہیں، سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب یہ 2 بیٹیاں حضور کی ان کے نکاح میں ہیں، سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کسی پیغمبر کی کم و بیش 1,24,000 پیغمبران اعظام ہیں علیہم السلام۔ یہ کم و بیش کا لفظ ضرور بولنا چاہیے، زیادہ کی تعداد ہمارے علم میں نہیں ہے، کم کی تعداد بھی ہمارے علم میں نہیں ہے، تو کنفرم نہیں ہے کہ 1,24,000 ہی ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو محتاط انداز یہ ہے کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبران اعظام میں سے کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی امتی کے نکاح میں نہیں ہے، یہ سیدنا عثمان غنی ہے کہ جن کے نکاح میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح سیدنا عثمان غنی سے کیا، اور تاریخ سا جملے ارشاد فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتیں تو میں ایک کے بعد دوسری عثمان غنی کے نکاح میں دیتا رہتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ فضیلت بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں، اور دوہرے داماد ہیں۔
جس کو بریلی کے امام سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے یوں بیان کیا: نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ سبحان اللہ، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجا نور کا۔ تو ذوالنورین کہتے ہیں دو نوروں والے۔ اب دو نور کون سے ہیں؟ حضور کی دو بیٹیاں آپ کے نکاح مبارکہ میں آئی ہیں۔ ایک آپ کی فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ بدر میں شریک نہیں ہوئے لیکن بدر والوں میں شامل ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، عجیب بات نہیں ہے کہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، بدر میں شریک نہیں ہوئے لیکن شریک ہونے والوں میں ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ بنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو آپ کے نکاح میں ہے وہ بیمار ہے، اور ادھر 2 ہجری 17 رمضان المبارکہ کو اسلام اور کفر کی پہلی جنگ کا موقع آ گیا۔ کریم آقا نے فرمایا عثمان تم اپنے گھر والوں کی تیمارداری کرو، دیکھ بھال کرو، اللہ تمہیں بدر میں جانے والوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کیا بات ہے جناب۔ اب آپ بدر میں شریک نہیں ہوئے، بدر میں شریک نہیں ہوئے، ریزن کیا ہے؟ حضور کی بیٹی آپ کی زوجہ بیمار ہے، ان کی تیمارداری کے لیے آپ غزوہ بدر میں شریک نہ ہوئے۔ جب غزوہ بدر ہوا اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح، نصرت، کامیابی ملی، تو مسلمان فتح یاب ہو کر کے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت حضور کی بیٹی کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، تو کریم آقا نے فرمایا عثمان غنی کو مال غنیمت میں بھی حصہ ملے گا۔ اونچی آواز میں بول سکتے ہیں ذرا؟ مال غنیمت میں سے حصہ بھی ملے گا، اور بدر میں شریک ہونے والوں کو جو ثواب ملا ہے عثمان کو وہ ثواب بھی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک آپ کی فضیلت میں یہ فضیلت ہے کہ آپ بیت رضوان میں شریک نہیں تھے لیکن بیت رضوان والوں میں شامل ہیں۔ کیا بات ہے جناب، شریک نہیں ہے لیکن بیت رضوان والوں میں شامل ہے۔ یہ جب مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ سے 1500 کی تعداد میں یا 1400 کی تعداد میں با روایت اختلاف 1400-1500 صحابہ احرام باندھ کر کے مکے کی طرف گئے، تو مقام حدیبیہ پر ان کو روک لیا گیا اور پیغام دیا کہ آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اچھا، اب کیا ہوا جناب؟ عثمان غنی کو سفیر اسلام بنا کر کے حضور نے اپنا سفیر بنا کر کے مکے میں بھیجا، جا کر کے مکے والوں سے بات کرو، ہم لڑنے نہیں آئے، ہم لڑنے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں اور عمرہ کریں گے اور چلے جائیں گے، ہم نے تو احرام باندھے ہیں، قربانی کے جانور ہمارے ساتھ ہیں، ہم لڑنے کی نیت سے نہیں آئے۔ انہوں نے کہا عثمان تو آ گیا ہے، تو آ گیا ہے، تو نے عمرہ کرنا ہے تو کر، اب زمزم پینا ہے تو پی، صفا مروہ پر دوڑنا ہے تو دوڑو، مقام ابراہیم پر نفل پڑھنے تو پڑھو، غلاف کعبہ سے چمٹنا ہے تو چمٹو، لیکن ہم مسلمانوں کو داخل نہیں ہونے دیں گے، ہاں نہیں ہونے دیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جملہ بڑا سادہ پڑھ رہا ہوں، پیار سے پڑھ رہا ہوں اور آپ کی آواز اونچی سننے لگا ہوں، کہا میں حضور کے علاوہ طواف نہیں کروں گا۔ اب مجھے بتلائیے، نزول قرآن کا زمانہ ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، 23 سال کے عرصے میں قرآن کمپلیٹ ہوا، اس وقت سے پہلے یا اس وقت کے بعد یہ نہ تو قرآن نے حکم دیا کہ جب طواف کرنا تو میرے محبوب کے ساتھ طواف کرنا، اکیلے طواف نہ کرنا، نہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بھائی طواف کرنا تو میرے ساتھ کرنا نہیں تو نہ کرنا۔ تو میں نے کہا یہ حضرت عثمان غنی کو کس نے بتا دیا کہ حضور کے بغیر طواف نہیں کرنا؟ جملہ بڑا پیارا ہے اور آپ کی سماعتوں کی نظر ہے، یہ بھی حضرت عثمان غنی کے عشق رسول نے گوارا نہیں کیا۔
عشق مصطفیٰ ہے کہ طواف کریں گے تو حضور کے ساتھ کریں گے۔ ادھر مسلمان حضور سے بات کر رہے ہیں، عثمان کتنا خوش قسمت ہے، عثمان کتنا خوش قسمت ہے، کعبے میں پہنچ گیا، کعبے کا طواف بھی کر رہے ہوں گے، زمزم بھی پی رہے ہوں گے، صفا مروہ کی سعی بھی کر رہے ہوں گے، مقام ابراہیم پر نوافل بھی پڑھ رہے ہوں گے، کریم مسکرا رہے ہیں اور مسکراتے ہوئے کہا عثمان ہمارے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ کیا بات ہے جناب، ادھر محب کہہ رہا ہے میں محبوب کے بغیر طواف نہیں کروں گا، ادھر محبوب کہہ رہے ہیں عثمان ہمارے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ میں نے کہا اللہ ہی جانے یہ کتنی محبتیں ہیں، کتنا پیار ہے ان کا ہے۔ تو بیعت رضوان میں آپ شامل نہیں ہوئے، افواہ اڑ گئی، عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا آؤ بیعت کرو، میری بیعت کرو، اللہ اکبر۔ اب بیعت کرنے کی باری آئی تو ایک درخت کے نیچے بیعت ہوئی جسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان بیعت رضوان والوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ہے۔ تو آپ بیعت رضوان کے موقع پر اس بیعت میں شامل نہیں، لیکن ہیں اب حضور صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں، آؤ بیعت کرتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، اگر عثمان شہید ہو گئے تو اس کا بدلہ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب سارے صحابہ بیعت کر رہے ہیں ہاتھ پہ، تو حضور نے اپنے ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھ کے کہا یہ ہاتھ میرا نہیں، یہ ہاتھ عثمان کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب پتہ چلا کہ عثمان غنی شہید نہیں ہوئے تو بیعت رضوان میں تھے نہیں، لیکن شامل کیا گیا، بیعت رضوان والوں میں شامل کیا گیا۔ تو یہ فضیلت بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے۔ تو عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی والا صفات وہ ہے جنہوں نے عام الفیل کے 6 سال کے بعد اس دنیا عالم میں قدم رکھا۔ جب ابرہہ کا لشکر کعبۃ اللہ کو گرانے آیا تو کعبۃ اللہ کو گرانے آیا، اس کے 6 سال کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور 34 سال کی عمر میں اعلان نبوت کے ساتھ ہی آپ نے اسلام قبول فرما لیا، اور آپ وہ ہیں 13 سالہ مکی زندگی اور 11 سالہ مدنی زندگی میں رسول اللہ کے ساتھ بہت ہی قریب رہ کر کے خدمت گزاری کی سعادت حاصل کی ہے۔ وصال محبوب کے بعد 12 سال شیخین کریمین طیبین طاہرین نیرین یعنی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالی عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مشیر خاص رہ کر کے خدمت سر انجام دی ہے، اور پھر آپ نے 12 سال محرم الحرام 24 ہجری سے لے کر کے 35 ہجری تک مکمل 12 سال خلیفۃ المسلمین جلیل القدر خلیفہ راشد بن کر کے وقت گزارا۔ پھر 82 سال کی عمر میں 18 ذوالحجۃ الحرام کو 40 دن گہراؤ کے بعد آپ نے جامع شہادت جمعہ کے دن 18 ذوالحج 35 ہجری کو آپ نے جامع شہادت اس انداز میں نوش کیا کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ عثمان غنی پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو قرآن کی آیات کی تلاوت جاری تھی۔ عمر مبارکہ آپ نے 82 سال کی پائی ہے۔ اب یہ محاصرہ جو بلوائیوں نے کیا تھا، بلوائی وہ مصر سے کچھ تعلق رکھنے والے حضرات جو پس منظر میں بے شمار باتیں لوگوں نے بیان کی ہیں اور مورخین نے لکھا بھی ہے، کچھ حقائق بھی لکھا ہے، کچھ حقائق سے نظر بھی چرائی ہے، خیر میں اس بحث میں نہیں جا رہا۔ تو بلوائیوں نے آ کر کے آپ کے مکان علی شان کا گہراؤ کیا اور چاہا کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا جائے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پر نور سید عالم علیہ السلام نے کچھ راز کی باتیں بتائی تھیں
جن کو ساری زندگی عثمان غنی نے بیان نہیں کیا، وہ راز ہی رہا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت بھی تھی کہ عثمان شہید کر دیا جائے گا، اور عثمان کو بے دردی سے شہید کر دیا جائے گا۔ صحاح ستہ کی معتبر روایات میں ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تین ہستیاں یہ، اور چوتھے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر ہیں۔ احد پہاڑ آپ جانتے ہیں، یہ مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں کتنے کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، کتنا اس کا وزن ہے، کہاں کیا لمبائی چوڑائی ہے، یہ پچھلے سالوں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ بہرحال سنیے ذرا، احد پہاڑ پر آپ جلوہ گر ہیں، احد پہاڑ ہلنے لگا، عشاق کی زبان میں کہتے ہیں کہ وجد کرنے لگا، عرف عام میں یہ ہے کہ اس پہ زلزلہ آیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو ایڑی مار کر کے کہا، رک، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید ہیں۔ آپ کی آواز آہستہ ہے، تھوڑی اونچی ہو سکتی ہے، جملے کو دوبارہ سنیے۔ پیغمبر اعظم نے کیا فرمایا؟ رک، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید ہیں۔ ابھی شہادت تو سال ہا سال کے بعد ہونی ہے، پیغمبر پہلے ہی شہادت کی خبر دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ایک محبت کی بات تو یہ ہے کہ حضور کا علم یہ ہے کہ آپ آنے والے وقت کی خبر دے رہے ہیں، تیرے اوپر ایک صدیق، ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید ہیں۔ ادھر بریلی کے امام نے قلم اٹھایا اور علم کے موتی نچھاور کیے، کہا ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ سبحان اللہ۔ جس کی ایک ٹھوکر سے زلزلہ چلا جائے، آج سائنس بڑی ترقی کر گئی، سائنس بتاتی ہے زلزلہ آ سکتا ہے، آنے والا ہے، اس کی مقدار یا اس کا تعین یہ ہوگا، اتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ بھئی بات یہ ہے وہ آ سکتا ہے، آئے گا، آنے والا ہے، اتنا نقصان ہو سکتا ہے، بھئی روک لو۔ سائنس کہتی ہے بتا سکتے ہیں لیکن روک نہیں سکتے، مصطفیٰ کی ایڑی روک بھی سکتی ہے۔ آئے ہائے، ایڑی کا مقام یہ ہے، قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیب کی خبر دی تو 40 دنوں تک آپ کے مکان علی شان کا گہراؤ کیا گیا، نہ اندر پانی جانے دیا جاتا ہے، عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہ کھانا جانے دیا جاتا ہے، نہ کوئی اور چیز جانے دی جاتی، سختی سے پہرا ہے۔ اور بلوائی باغی لوگ جو ہیں اندر کودنے کی کوشش کرتے ہیں، تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جیسا جوان بہادر اپنے بیٹے حسن، اپنے بیٹے حسین کو آپ کے دروازے پہ کھڑا کرتا ہے، پہرا دو، کوئی دشمن اندر نہ جا سکے۔ بہرحال وقت گزرتے گزرتے وہ وقت آ گیا، 18 ذوالحج کی رات آ گئی، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کروائی۔ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں یہ زیارت خواب میں نہیں، بیداری کے عالم میں زیارت کروائی، اور حضور نے فرمایا عثمان اگر پسند کرو تو جو تم نے روزہ رکھا ہے صبح سویرے، یہ روزہ ہمارے پاس آ کر افطار کرو، چاہو تو تمہاری دشمنوں کے مقابلے میں مدد کریں۔ فرمایا عرض کی جانے کائنات مجھے روزہ آپ کے پاس آ کے افطار کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہی ایام میں غلاموں نے ہتھیار سے مسلح ہو کر کے حاضری دی، کہا حکم کریں یہ جو آپ کے گہراؤ کیے ہوئے لوگ ہیں ان کی گردنیں اڑا دیں۔ آپ نے فرمایا نا میرے غلاموں، تم میرے غلام ہو تو میری بات مانو، جو میرا غلام ہتھیار ڈال لے، اپنا جنگی لباس اتار دے، عثمان اس کو آزاد کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو محبوب کے شہر میں خون ریزی آپ نے نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ فضیلتیں تو آپ کی بہت ساری ہیں۔ سلام رضا میں بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے
آپ کی ذات پر جو سلام کے انتخاب کے لفظ استعمال کیے وہ قابل دید ہیں۔ فرمایا زاہد مسجد احمدی پر درود، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ الکریم۔ تو عثمان غنی ذو النورین کا یوم شہادت 18 ہے، آج 14 ہے، 4 دن کے بعد جو دن آئے گا تو آپ کا یوم شہادت ہے۔ تو یوم شہادت پہ آپ کی نیاز کا اہتمام کیجئے، آپ کا ذکر خیر کیجئے، اور گھروں میں اپنے بیٹوں بیٹیوں گھر والوں کے سامنے آپ کا ذکر خیر ضرور کیجئے۔ بزرگوں کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتوں کے نزول کی بشارت دی گئی ہے۔ اللہ کریم نے چاہا تو انشاءاللہ ہم اگلا جمعہ کوئی اور موضوع بھی لے کر کے آئیں گے۔ آج 14 ذوالحجۃ الحرام تھی، اور 14 ذوالحجۃ الحرام کو امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال ذو الفضل والکمال مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی مدد العالی کے والد گرامی قدر، شیخ طریقت کے والد بزرگوار حاجی عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مقدس بھی ہے۔ آپ کی مبارک روح کو بھی ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور آپ گھروں میں جا کر بھی اہتمام کر لیجئے گا۔ مالک آپ کی میری حاضری کو قبول فرمائے۔